ونستهزئ به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثيل له ولا كفيل له ولا جواب له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا ووسيلتنا إلى خالقنا سيدنا أبو القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الحمد والصلاة قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وفي خطابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين
وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا أبدا سرمدا سرمدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دنیا کا ایک نظام، ایک دستور، ایک قاعدہ اس دنیا کے بنانے والے نے بنایا. ہر کام دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق اور قانون کے مطابق ہوتا ہے. جو کام قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. اس میں فائدے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہوتی ہیں، رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. اللہ کو بھی قاعدہ اور قانون پسند ہے، اور اللہ نے جن اعلیٰ اور بلند نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، ان کو بھی قاعدہ اور قانون پسند. قانون چھوٹا ہو یا بڑا، قانون قانون ہے. قانون کی خلاف ورزی یقیناً ناپسندیدہ ہے اور دوسرے درجے میں جرم ہے. اگر انسان قاعدے سے زندگی گزارے گا تو فائدے میں رہے گا، اور اگر قاعدے سے زندگی نہ گزارے گا، قانون کو توڑے گا، لاپرواہی کرے گا، من مانی کرے گا اور اللہ کی حکمت کے بجائے اپنی طبیعت پر عمل کرے گا، یقیناً نقصان اٹھائے گا. پیغمبروں کے آنے کا مقصد دنیا میں انسان کو فائدے کی باتیں بتانا، فائدے کی باتیں بتانا، اور ان کو دنیا کے نقصان سے اور آخرت کے نقصان دونوں سے بچانا. کتنی اچھی بات اور کتنی پیاری بات ہے. مقصد یہ ہوا کہ انسان اس دنیا میں بے لگام نہیں ہے، جیسا چاہے نہیں کر سکتا. اس کو بڑوں کی بات سننا پڑے گا، بڑوں کے احکامات کی تعمیل کرنا پڑے گا. اب یہ قانون کبھی زبانی ہوتا ہے اور کبھی یہ قانون اس شکل میں ہوتا ہے جس کو ہم اس دنیا میں کتاب کہتے ہیں.
پیغمبروں کے سب سے اول ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، انہیں سے آدمیت چلی، انسانوں کا سلسلہ چلا، خاندان بنے، قبیلے بنے، برادریاں بنی، فیملیاں بنی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، ابھی جو میں نے پڑھا ہے آپ نے کہیں سنا ہے؟ ایک بار نہیں، بار بار سنا ہے۔ اور سننے کی چیز ہے، ایسا سننے کی چیز نہیں ہے۔ آج ہم کیا کیا سن رہے ہیں وہ ہماری تنہائی اس کی گواہ ہے۔ محفل میں ہم کیا سن رہے ہیں، تنہائی میں کیا سن رہے ہیں، اکیلے میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دیکھنے کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں دروازے بند ہیں، کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، پردے چھوٹے ہوئے ہیں، جی شیشے کے گلاس لگے ہوئے ہیں، بڑے ساگوان اور شیشم کے دروازے لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں سن رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھا جا رہا ہے، ہم جو سن رہے ہیں وہ بھی سنا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمارا بھائی، ہمارے والدین، یہاں تک کہ ہم جس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہماری بیوی بچے، وہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن سب کا پیدا کرنے والا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور، یہ یقین، یہ عقیدہ کسی قوم میں نہ ہو، ہم کو اس قوم سے کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، نو آبجیکشن، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن مومن اور مسلمان کا یہ تصور، یہ عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارٹی میں کر رہا ہوں، دکان میں کر رہا ہوں، کاروبار میں کر رہا ہوں، شاپنگ مال میں کر رہا ہوں، جی جہاں جہاں میں جا رہا ہوں، حتیٰ کہ زمین پر بھی کچھ عمل کر رہا ہوں تو میں اللہ دیکھ رہا ہوں، فضا میں اڑتے ہوئے خلا میں بھی میں کچھ عمل کر رہا ہوں تو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے پردے، رکاوٹیں، حجابات کچھ بھی نہیں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی حجاب آ جائے، آڑ آ جائے تو ہم اس پار نہیں دیکھ سکتے، ہماری بینائی یہیں تک کام کرتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی، یہیں سے ٹکرا کے پھر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے دیکھنے کا جو معاملہ ہے وہ بڑا نرالا ہے۔ ہمارا دیکھنا اور ہے، پروردگار کا دیکھنا۔ تو مومن کا مطلب یہ ہوا کہ مومن اپنی نظر کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور حفاظت کرنا ہی ہے مومن کو، نہیں کرے گا ٹھوکر کھائے گا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو حکم ہے، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس کو مانتے ہیں۔ آمنت باللہ، ساری دنیا نہیں مانتی ہے، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، میرا تو یقین اللہ، میرا عقیدہ ہے، میرا مالک، میرا معبود، میرا مقصود، میرا مسجود، میرا داتا، میرا رزاق، میرا حی القیوم، سب پروردگار۔ آمنت باللہ، یہ عقیدہ پہلے مضبوط ہونا چاہیے۔ میں کس خدا کا ماننے والا ہوں؟ قل للمؤمنین، اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو ہماری قدرت کا اعلان کر چکے ہیں، اقرار کر چکے ہیں، مان چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، بتا دیجئے کہ اب دوسری قومیں الگ ہیں، مومن قوم الگ ہے۔ مومن وہی کام کرے گا جو اللہ چاہے گا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ مومن کام نہیں کرے گا۔
کہ مومن اب لا قانونی زندگی نہیں گزارے گا بلکہ قانونی زندگی گزارے گا. وہ طبیعت کی زندگی نہیں گزارے گا بلکہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا. یہ فرق ہوتا ہے دوسری قوموں کے اندر اور مسلمان قوم کے اندر. یہ فرق جان کر مان کر جو زندگی گزارتا ہے واقعی وہ انسان کامیاب انسان، اس کا تعلق کامیاب انسانوں سے ہوتا ہے. اور اگر وہ اس بات کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر اس کا شمار ناکام انسانوں میں ہوتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہ کا قانون بتایا جا رہا ہے. نگاہ ادھر ادھر نہیں ڈال سکتے. آپ کو جو دیکھنا ہے حلال دیکھنا ہے، حرام نہیں دیکھنا ہے. مومن کی نظر بھی پاک، مومن کا مال بھی پاک، مومن کا عقیدہ بھی پاک، مومن کا جسم بھی پاک، مومن کی جان بھی پاک، مومن کا دل بھی پاک، مومن کی روح بھی پاک، مومن کا کاروبار بھی پاک، مومن کا جینا بھی پاک، مومن کا مرنا بھی پاک. آپ کو اللہ تعالیٰ پاک رکھنا چاہتے ہیں، پاکوں سے آپ کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ناپاکوں سے آپ کا تعلق رکھنا نہیں چاہتے. مومن کا مطلب پاک ہستی، شرک سے پاک، کفر سے پاک، نفاق سے پاک، جھوٹ سے پاک، انتشار سے پاک. ایک ایمان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی پاکیاں عطا فرما رہا ہے. کبھی ہم نے بیٹھ کے بھاگتی دوڑتی چیختی چلاتی زندگی میں غور کیا؟ ہم کو تو موقع ہی نہیں ملا، ہم تو بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے. بات تو بھاگ دوڑ میں، بات تو ایک دوسرے کو لوٹنے میں لگے ہوئے. جتنا میرا لوٹ لو صاحب جی موقع ہے، پھر موقع لوٹنے کا ملنے والا نہیں. ایک انسان دوسرے انسان کو نگلنے کی فکر میں ہے، جیسے بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو سمندر میں نگلنے کی فکر میں ہو. ویل اور شارک سمندر کی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہے. تو آج انسانوں کا مزاج بھی نگلنے کا، لوٹنے کا ہو گیا ہے. لوٹ لو، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، کھا لو لوٹ. غیر تو غیر ہے، بھائی بھائی کو لوٹنے کی فکر میں، بھائی بہن کو لوٹنے کی فکر میں، بھائی رشتہ داروں کو لوٹنے کی فکر میں ہے. اس فانی دنیا کے لیے، کس دنیا کے لیے؟ ایک بار پیغمبروں کے امام سرور کائنات، جان عالم، روح عالم، قبلہ عالم، مرشد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ سے تشریف لے جا رہے. پیغمبر نے ہم کو چلنا بھی سکھایا. سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سیرت چلنے ہی کو کہتے ہیں. تاکہ مومن کی چال اور ڈھال بھی صحیح ہونا چاہیے. کس نقشے پر ہونا چاہیے؟ وہ نقشہ جو نقشہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. راستے میں جب آدمی چلتا ہے تو کئی مقامات سے اس کا سابقہ پڑتا ہے. کبھی وہ اچھا مقام ہوتا ہے، کبھی کچھ خراب مقام میں ہوتا ہے. کہیں سے خوشبو آتی ہے، کہیں سے تعفن اٹھتا ہے. تعفن، وہ ہماری قوت شامہ کو، سونگنے کی قوت کو ناگوار ہو جاتی ہے. ہمارا جسم بھی کراہیت محسوس کرتا ہے، ہمارا چہرہ بھی کراہیت محسوس کرتا ہے، اور اس کراہیت کو سامنے والا محسوس کرتا ہے کہ بھئی اس آدمی کو کوئی ناگوار بات گزری ہے، جبھی تو اس کا چہرے کا جغرافیہ بدل رہا ہے. جی
تو چلتے چلتے کیا کرتے ہیں، اب تعفن سے بچنے کے لیے، بدبو سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اپنی ناک پر رکھ لیتے، یا اگر آپ کے ساتھ کوئی کپڑا ہے، کوئی رومال ہے، کوئی دستی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، اسے وہ رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ اس تعفن سے بچیں، وہاں جو جراثیم ہے ان سے آپ محفوظ رہیں۔ راستے بہت سے ہیں، اسلام نے راستے کا بھی حق بتایا ہے۔ جس مذہب نے راستے کا حق بتایا، کیا وہ ماں باپ کا حق نہیں بتائے گا؟ یہ راستہ آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے نا بھائی، یہ راستے کا تعلق آپ کی فیملی سے ہے، خاندان سے نہیں ہے۔ مگر قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے راستے کا بھی حق بتایا کہ چل رہے ہو جس راستے کا بھی حق ادا کرو۔ اللہ اکبر! لوگ آج بھائی بھائی کا حق مار کے دیں، ایک دوسرے کا حق دبانے کی فکر میں، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے۔ یہ جو آپ نے دبایا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ، یہ کب تک رہے گا بھائی آپ کے ساتھ؟ کب تک کھائیں گے آپ؟ کب تک موج منائیں گے آپ؟ کتنی بڑی بلڈنگ بنائیں گے آپ؟ کتنا بڑا کاروبار کریں گے آپ؟ یہ سب لمیٹڈ ہی تو ہوگا نا، اس کی کوئی حد ہوگی نا، اس کے بعد سب چھوڑنا ہے، سب سے ہاتھ دھو لینا، اٹھا لینا۔ تو سب چلتے ہیں، راستے سے گزر جاتے ہیں، لیکن مومن چلتا ہے تو راستے کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ مومن چل رہا ہے، چلتے چلتے مومن نے دیکھا کہ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، یا کوئی ایسی تکلیف دینے والی چیز ہے کہ جس سے راہ چلنے والے کو ایذا پہنچے گی، زخمی ہو جائے گا، جی اس کو نقصان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اسے اس کی جان بھی نکل جائے، جان پر بنائے۔ تو مومن چلتا ہے جو راستے کا حق ادا کرتے ہوئے راستے میں اگر کوئی تکلیف کی چیز ہے تو اسے ہٹا دیتا ہے، چاہے پیر سے ہو یا ہاتھ سے ہو۔ یہ راستے کا حق ہے، راستے کا حق جب ادا کرنا ہے تو ماں باپ کا حق کتنا ہوگا، بیوی بچوں کا حق کتنا ہوگا۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو کھلاتے نہیں ہیں، پلاتے نہیں، مارتے ہیں، لڑکا کے رکھے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں نہ خلا دیتے ہیں، ان کے لیے ایک سبق ہے کہ جس مذہب نے ان کو راستے کا حق بتایا، آئے وہ بیوی کو اس کا حق نہ دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن تکلیف دینے والا نہیں ہو سکتا، وہ تو غیر کو تکلیف نہیں دیتا، اپنی بیوی بچوں کو کیسے تکلیف دے گا؟ اپنے بھائی کو تکلیف دے گا؟ ایسا تو مومن کے ساتھ تصور نہیں ہو سکتا۔ جی دیکھیے مومن کو کتنا پاک بنایا گیا ہے، کتنا پاکیزہ ہے مومن، مومن کتنا باقاعدہ ہے، مومن کتنا عظیم ہے کہ وہ اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا پتھر نہیں رکھتا بلکہ دل رکھتا ہے، دل، اور دل میں ہوتا ہے درد، پتھر میں درد نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں دل درد مند تو فکر ارجمند۔ حضور پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، ایک منزل آئی، وہاں چلتے ہوئے اصحاب نبی، صحابی پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناکوں پہ ہاتھ رکھ لیے یا کپڑے رکھ لیے، جو اس مقام پر کچھ ناقابل برداشت بو تھی جو ناگوار تھی۔ وہاں سے چل رہے، ایک مرا ہوا جانور وہاں پڑا ہوا ہے،
ایک مرا ہوا جانور وہاں پڑا ہوا. جب آگے بڑھے تو حکیم الحکما مرشد الحکما محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق دیا. چلتے چلتے بھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سبق سکھا رہے ہیں. سبق لینے کے لیے آپ کو کلاس ہی ضروری نہیں ہے، ٹیبل ہی ضروری نہیں ہے، کالج ہی ضروری نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے. اگر آپ سبق لینا چاہتے ہیں تو راستے میں بھی سبق آپ کو ملتا ہے. نہ لینا چاہیں تو یونیورسٹی میں سبق نہیں ملتا، استاد کے پاس بھی سبق نہیں ملتا. لینا چاہیں تو راستے میں بھی سبق ملتا. موقع بڑا اچھا تھا. تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو مردہ جانور ہے نا، جس کی بدبو اور تعفن تمہارے ناقابل برداشت ہے، اور تم نے اس سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا. بچنے کے لیے پروردگار عالم کے بعد دنیا اس مردار سے کہیں زیادہ مردار ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اس دنیا کے لیے آج قتل ہو رہے ہیں، قتل. رشتے دار آپس میں رشتے دار کو قتل کر رہے ہیں، قتل کا بازار گرم ہے. کیا آپ نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس میں روح ڈالی تھی؟ کیا آپ نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس میں روح ڈالی تھی؟ کیا اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے بنایا تھا، اس میں روح ڈالی تھی؟ کہا کہ نہیں ڈالی. جب بنایا نہیں ہو تو بگاڑنے کا اختیار کس نے دیا بھائی؟ جب آپ بنا نہیں سکتے تو بگاڑ کیسے سکتے ہیں؟ آپ مالک نہیں، خود آپ اپنے مالک نہیں ہیں. اس لیے ہمارے پاس آئی گفٹ کا قانون نہیں ہے. یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، ہماری نہیں. یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے، یہ ہماری نہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. ہم کو تو اللہ نے دیا ہے. یہ پیر ہماری ملکیت نہیں ہے. یہ ہارٹ، گردے، یہ آنکھیں، یہ سب اللہ کی امانت ہے. تو ہم یہ کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے. یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ ہی کو دیں گے. دینا ہے تو دوسروں کو نہیں دیں. آنکھیں دان کیجیے. ہاں ایک چیز ایسی ہے جو ہم دے سکتے ہیں، چونکہ وہ دوبارہ ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے زندگی کے اندر، وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بلڈ ڈونیشنز قائم ہوتی ہیں، خون کے عطیہ کیمپ مقرر ہوتے ہیں. اس میں آپ سے خون کا عطیہ، اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، ہیلتھی ہیں اور جذبہ بھی رکھتے ہیں، ایسے نہیں زبردستی آپ کا خون نکالا جا رہا ہے، جذبہ رکھتے ہیں آپ کہ میرے چند خطروں سے کسی انسان کی زندگی بچ جائے، کسی خاندان کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی ماں بچ جائے گی تو مجھے دعا مل جائے. یہ خون کا عطیہ آپ دے سکتے ہیں کیونکہ پھر دوبارہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. تو خون کا عطیہ دینا ہمارے پاس جائز رکھا گیا. مطلب کیا ہوا؟ مومن خون دیتا ہے، خون لیتا نہیں ہے. مومن کے پاس خون دینے کا فلسفہ اور جذبہ ہے، لینے کا جذبہ نہیں ہے. خون ہم نے بنایا لینے کے لیے. جب خون ہم نے بنایا نہیں ہے تو پھر ہم لے کیسے سکتے ہیں؟ لیکن آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون لے رہا ہے. رک جائیے، اپنے قدموں کو روک لیجیے، اپنی پلاننگ کو بدل دیجیے، اپنے منصوبے کو ختم کر دیجیے جو آپ کے بھائی کے خلاف ہے، اس کے کاروبار کے خلاف ہے، اس کی زمین کے خلاف ہے، اس کے پلاٹ کے خلاف ہے، اس کی بیوی کے خلاف ہے، اس کی تجارت کے خلاف ہے، اس کے عزیزوں کے خلاف. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، تو حضور پاک علیہ السلام نے جس دنیا کا یہ مرتبہ بتایا کہ مردار سے زیادہ اللہ کے پاس ناپاک ہے، اس کا کوئی مقام نہیں. اس دنیا کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، بھول رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، کس امت سے ہمارا تعلق ہے، کس کتاب ہم پڑھتے ہیں. زندہ کتاب پڑھتے ہیں بھائی،
زندہ کتاب پڑھنے والے قوم زندہ ہوتی ہے، مردہ نہیں ہوتی. زندہ قانون کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، ہم زندہ رسول کے ماننے والے ہیں. ہمارا کیا مقام، ہماری کیا سوچ، ہماری کیا فکر ہونی چاہیے. ہماری فکر اتنی ہے کہ صاحب خطبہ ہو جائے تو آخری صف میں نماز کی جگہ ملے اور پھر وہاں سے، تاکہ مجھے جلدی سے گیٹ میں نکلنے کا موقع مل جائے. آج ہماری یہ سوچ. حالانکہ یہ ترغیب، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ ولولہ آپ کے اندر پیدا کیا گیا خدا کی عبادت کا، کہ لوگوں اپنا تعلق، اپنا کانٹیکٹ، جی اپنا رشتہ خدا سے بنا ہوئے رکھو، توڑو مت. توڑنے والا خدا کا نہیں ہوتا، جوڑنے والا خدا کا ہوتا ہے. مومن کی کیا تعریف ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ جاگنے کی راتوں میں ایک پہیے میں سائیکل چلائے، شب برات کو پٹا کر چھوڑے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی نیو ایئر، کیک کاٹے، چیخے مارے، سیٹیاں بجائے، شادی میں ناچے، خوب باجے بجائے، اور شملہ پہن کے ناچے، شیروانی پہن کے ناچے. آج مسلمان کا یہ تعارف ہو گیا ہے. حقیقی تعارف پردے میں چلے گئے، پیچھے چلے گئے. منجے دھوم سے کرنا، سانچک دھوم سے کرنا، صبح کر دینا. جاگنے کی رات کا تو مفہوم ہی ختم ہو گیا. ولیمے میں صبح ہو گئی جاگنے کی رات، شادی میں صبح ہو گئی جاگنے کی رات. اب جاگنے کی رات میں مفہوم کیا رہا؟ جاگنے کی رات ہی ختم ہو گئی جی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر پاک نے جذبہ عبادت ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا کہ خدا کے گھر میں جاؤ گے تو کہیں بھی جاتے ہو تو سامنے رہنے کی کوشش کرتے ہو، تاکہ وہ جو بھی ہے اس کی نظر مجھ پر پڑ جائے، میں اس کی نظر میں آ جاؤں، مجھے کچھ فائدہ ہو جائے، مجھے کچھ بینیفٹ مل جائے. تو کہا خدا کے گھر میں عبادت کے لیے آ رہے ہو، پیچھے پیچھے نہ رہو، آگے رہو، آگے. اور شوق دلانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے، اگر تم کو پتہ چل جائے کہ مسجد کی اگلی صفوں میں عبادت خداوندی کا ثواب کیا ہے، پروردگار عالم کتنا ثواب اور کتنا فائدہ تم کو عطا فرماتا ہے، اگر معلوم ہو جائے، پہلی صف میں، دوسری صف میں، بالکل جو مصلی سے قریب ہوتی ہے، امام صاحب کے قریب ہوتی ہے، اگر معلوم ہو جائے تو آپس میں تم لڑنے لگو، تلواریں نکل جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا ثواب ہوگا بھائی، بتانے کے لیے اتنا ہی کافی. عقل مند کو جی کتاب کھول کے حوالہ دینا نہیں پڑتا، بس اشارہ کافی ہو جائے. تعجب ہے کہ دنیا کے سارے اشارے تو ہم سمجھ جاتے ہیں، لیکن دین کا یہ اشارہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. پچھلی صفوں میں جگہ ڈھونڈتے ہیں، پچھلے مل جائے تاکہ نکلنے میں آسانی ہو. بھائی ارے پہلے پڑھتے تو نکلنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، لوگ ٹھہر جاتے ہیں، سنتوں میں ٹھہر جاتے ہیں. تو سنتیں آپ کے لیے نہیں ہیں کیا؟ انہیں کے لیے جو پڑھ رہے ہیں نوافل آپ کے لیے نہیں ہے کیا؟ سنت پر آپ کا یقین نہیں ہے کیا؟ سنت کو آپ تسلیم نہیں کرتے کیا؟ سنت خدا کے رسول کا قانون نہیں ہے کیا؟ سنت میں فیض نہیں ہے کیا؟ سنت کا کوئی درجہ نہیں ہے اسلام کے اندر؟ کیوں آپ نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیوں اسے پیچھے ڈال رہے ہیں؟ تو یہ اللہ سے تعلق کے راستے ہیں، طریقے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان تعلق پیدا کرتا ہے. صاحب فلاں صاحب سے اگر تعلقات رکھیں گے دنیا کے اندر کام نکلیں گے، لائسنس جلدی ملے گا، کار جلدی آ جائے گا، لون جلد سیکشن ہو جائے گا. کیوں؟ صاحب فلاں سے میرا تعلق ہے، وہ فلاں صاحب ہے نا فلاں علاقے کے، ان سے میرا تعلق ہے. وہ فلاں اسٹیٹ کے ہے نا، ان سے میرا تعلق ہے. فلاں کمپنی کے جو ڈی ایم ہے، جی ایم، ان سے میرا تعلق ہے. اچھا بھائی فلاں آپ کے آدمی ہے. اللہ، بندے بندوں کے ہو کے بندوں پہ ناز کر رہے ہیں، اور جو بندہ خدا کا ہو جائے وہ کتنا قابل ناز ہوگا. جو بندے
بندوں کے ہوتے ہیں ان کو بندے دنیا بھول جاتی ہے، اور جب بندے خدا کے ہو جاتے 1000 سال بھی ہو جاتے غوث اعظم کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے، غریب نواز کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، سب کا ہونا ہمیں آ گیا، کاش ہمیں خدا کا بھی ہونا آ جائے۔ کوئی فلسفہ ڈھونڈ لیجئے، کوئی نسخہ ڈھونڈ لیجئے، کسی پیر فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی عالم سے، کسی سچے مفتی سے، کہ اللہ کے ہونے کا نسخہ کیا ہے بھائی، ذرا بتا دیجئے نا، ذرا کرم کیجئے نا۔ اتنی عمر میری گزر گئی، اتنے سال میرے ہو گئے، اتنا کاروبار کر لیا، اتنا کروڑ کما لیا، اتنی بلڈنگ بنا لیا، سب کا ہو گیا، ہمیں مٹی کا ہوا، بلڈنگ کا ہوا، لوہے کا ہوا، لیکن رب کا کب ہوں گا میں؟ رب کا کب ہوں گا؟ رب سے تعلق کب ہوگا؟ رب سے کب رشتہ جڑے گا میرا؟ من کان للہ، جو اللہ کا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، بندے تو میرا ہو گیا، میری پناہ میں، میرے حساب میں آ گیا، میری بندش میں آ گیا، تو میں بھی تیرا ہوں۔ جی سب کو بنانے کی فکر کر رہے ہیں ہم، دوستیاں نئی نئی تراش رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ادھر چمتکار ہے، جی ادھر چمک دمک ہے، ادھر زربت ہے، سب سے دوستیاں بنا رہے ہیں ہم، لیکن اللہ سے بھی دوستی بنا رہے ہیں ہم۔ اس راستے میں جو رکاوٹیں اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی سے وہ رکاوٹیں دور نہیں ہوگی، صرف اسلام ہی وہ رکاوٹ دور کرے گا، صرف مذہب ہی وہ رکاوٹ دور کرے گا۔ وہ نقصان جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے کوئی بھی فائدے میں تبدیل نہیں کر سکتا، وہ آپ کا نقصان فائدے میں بدل سکتا ہے، صرف مذہب اسلام بدل سکتا ہے۔ بے عزتی کو عزت میں صرف اسلام ہی بدل سکتا ہے۔ آپ کے کھوئے ہوئے وقار کو اگر واپس دلا سکتا ہے تو صرف اسلام ہی دلا سکتا ہے، اور کوئی نہیں دلا سکتا، کسی بات طاقت نہیں ہے، کیونکہ اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ چاہتا ہے اس کو۔ ان الدین عند اللہ اسلام، لوگوں یقیناً آدم بھی دین لے کر آئے تھے، رخصت ہو گیا، داؤد کا بھی ایک دین تھا، سلیمان کی بھی ایک شریعت تھی، یوسف پیغمبر بھی ایک قاعدہ لے کر آئے تھے، لیکن اب سارے ادیان رخصت ہو گئے، اب جو دین ہے وہ دین محمدی ہے، سارے سکے آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، لیکن اب قیامت تک جو سکہ چلنے والا ہے سکے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے، جس کی فرما روائی چلتی ہے، خطیب اسی کا خطبہ پڑھتا ہے، اسی کا نام لیتا ہے، بادشاہ سلامت زندہ رہے، 1000 سال ان کی عمر ہو، ان کا سایہ برقرار رہے، ان کی عزت اور عظمت میں 4 چاند اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دے۔ جب بادشاہ رخصت ہوئے ان کا خطبہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب جب نیا بادشاہ بیٹھے گا تو پھر نئے بادشاہ کا خطبہ ہوگا۔ اللہ ہمارے اس بادشاہ کو سلامت رکھے، ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے، ان کی بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، ان کی اہل و اولاد کو اچھا رکھے۔ یہ بادشاہ رخصت ہوا، پھر نیا، پھر نئے بادشاہ کا خطبہ۔ لیکن یہ کیسا خطبہ ہے خطبہ محمدی کہ جو مکہ اور مدینہ میں شروع ہوا تو ختم قیامت پہ ہی ہوگا، اب رکنے والا نہیں ہے خطبہ۔ جس کا خطبہ ہوتا ہے ممبر پر، خطبہ محمدی ہوتا ہے، کس کی شان بیان ہوتی ہے، شان محمدی بیان ہوتی ہے، کس کا مقام بیان ہوتا ہے، مقام محمدی بیان ہوتا ہے، کس کا نور بیان ہوتا ہے، نور محمدی کا بیان ہوتا ہے۔ یہ خطبے پر اللہ کی حمد ہوتی ہے، اللہ کی ثنا ہوتی ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کا قانون بتایا جاتا ہے، اللہ کا فائدہ بیان کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فائدہ ہم کو بتایا اس دنیا کے اندر، الحمدللہ وہ فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی یہ منبر تعلق جوڑنے والا ہے مومن کا اللہ سے، اسی لیے آئیے، اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے، صرف جمعے کو نہیں آنا ہے۔ تو مومن صرف ویکلی مومن ہے کیا؟ کسی ایسے مسلمان سے ملاقات ہوئی جو کہ صاحب
آئی ایم ویکلی مومن، میں ہفتہ وار کی مسلمان ہوں، فرائیڈے کو مسلمان ہوں. کسی ایسے مومن بھائی سے ملاقات ہوئی جو منتھلی مومن ہے، 15 دن کا مومن ہے، 6 مہینے کا مومن ہے، 1 سال کا مومن ہے؟ ایسی کسی مسلمان سے ملاقات ہوئی آپ کو؟ نہیں. وہ مسلمان ہے، مسلمان رہے گا، وہ قیامت تک مسلمان ہی ہے. وہ تو عبادت صرف جمعے کو نہیں ہے، عبادت کا اہتمام، تیاری، عبادت کا احترام صرف جمعہ کے دن نہیں ہے بلکہ ہر دن جمعہ ہے. اگر سمجھے تو سمجھیے گا تو ہر دن جمعہ ہے، اور سمجھیے گا تو ہر رات شب قدر ہے. نہ سمجھیے گا تو شب قدر بھی شب قدر نہیں ہے، نہ سمجھیے گا تو جمعہ کا دن بھی جمعہ نہیں ہے. تو ہم ویکلی مسلمان نہیں ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے ہم کو، یہ ذہن اور دل میں اتار لینا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ویکلی مومن نہیں بنایا، ایئرلی مومن نہیں بنایا. ہم جہاں گئے مومن ہیں، فضا میں اڑے تب بھی مومن ہے، مکہ جائیں مومن ہے، امریکہ جائیں تو وہاں بھی مومن ہے، جاپان جائیں، چائنا جائیں، نیدرلینڈ، آئرلینڈ، پولینڈ، جہاں بھی جائیں مسلمان ہیں، ویکلی مسلمان نہیں ہے. ہر جگہ ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور وہ تعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے ہم ڈائریکٹ پیدا نہیں کر سکتے. ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنی گنجائش، اتنا علم، اتنی عقل، اتنی سمجھ نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ کہ تعلق پیدا کرنے کے اللہ نے تم کو پیغمبر دیا ہے، پیغمبر کے ساتھ کتاب دی ہے جس کا نام قرآن ہے. اس سے رابطہ کرنا، کوئی اللہ سے رابطہ کرنا ہے. تعلق مع اللہ، تعلق مع العباد بہت کر چکے ہیں، بہت کر چکے ہیں. نئے نئے دوست، نئی نئی پارٹیاں، نئے نئے سمجھوتے، جی نئے نئے پیپر، نئے نئے اگریمنٹ سب ہوتے ہیں. سب سے اگریمنٹ کیا ہم نے، کیا کبھی اللہ سے اگریمنٹ کیا ہم نے؟ اللہ میں تجھ سے اگریمنٹ کر رہا ہوں. کاہے کا اگریمنٹ ہو رہا ہے اللہ سے؟ یا کوئی کاروبار ہو رہا ہے، کوئی دھندا ہو رہا ہے، کوئی بزنس ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، یہ میں اگریمنٹ کر رہا ہوں. تیرے سوا دنیا میں کسی کو میں بڑا نہیں سمجھوں گا، کارساز تو ہی ہے، قدرت والا تو ہی ہے، اے اللہ بے نیاز تو ہی ہے. ایک بندہ خدا نے مطلب پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ دنیا کا معاملہ تو بس بہت اچھا گزر گیا آپ کے کرم سے، اب مجھے آخرت کی فکر ہے، یہ بتا دیجیے گا کہ آخرت میں میرا کون دوست ہوگا؟ دنیا میں تو بہت سے دوست، سر آخرت کے دوست بھی بتا دیجیے نا. وہ کیا تڑپ تھی اور کیا طلب تھی ہم تو سمجھ نہیں سکتے، مگر تڑپ تھی. اور جب تڑپ اور طلب ہوتی ہے تو کوئی چیز عطا ہوتی. بتا دیا گیا تو فلاں مقام پر تمہارا آخرت کا دوست ہے. سفر کر کے وہاں گئے، جب گئے تو دیکھا کہ ایک مویشی، بکریاں، جانور چرانے والی ایک خاتون ہے. ابھی یہ گئے، ابھی جا کے سلام ہی کرنا چاہتے تھے، وہ تعلق سلام سے پیدا ہوتا ہے نا. ابھی سلام کرنا چاہتے تھے، اس مویشی چرانے والی نے ان کا نام لے کر سلام کر دیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ حیران رہ گئے، زندگی میں کہیں ملاقات نہیں ہوئی، آمنا سامنا نہیں ہوا، پریچے نہیں ہوا، کبھی بیٹھ بیٹھا نہیں کیا. یہ نام کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ کہا یہ میرا نام کس نے بتایا؟ کہا میرا نام کس نے بتایا؟ تم پوچھ رہے ہو، جس نے تمہیں میرا پتہ بتایا اسی نے تمہارا نام ہی بتایا. اللہ. ایسا صاحب جانور چل رہے تھے، جانور درمیان بھیڑیا جو بکریوں کو کھا لیتا ہے نا، دونوں کبھی آپس میں نہیں ملتے، ایک جگہ نہیں ہوتے. شیر اور بکری آپس میں ایک جگہ ہوتے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا کہ شیر پر بکری بیٹھ کر جا رہی ہو اور شیر گھاس کھا رہا ہو، کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. تو بولے بھائی یہ میں بڑی عجیب و غریب بات دیکھ رہا ہوں کہ یہ دونوں جانور ایسے، ان میں کبھی سمجھوتا کمپرومائز ہوتا ہی نہیں. یہ بھیڑیا ہے، یہ بکریاں ہیں کھا جانے والے.
کہ ان دونوں میں سمجھوتا کب سے ہو گیا بھائی؟ دونوں ایک ساتھ کب سے رہنے لگے؟ تو اس خدا کی بندی نے کہا جب سے میرا خدا سے سمجھوتا ہو گیا ان کا بھی سمجھوتا ہو گیا۔ اللہ عزیزان محترم، اپنی زندگیوں میں راستہ بنانا ہے، تعلق قائم کرنا ہے، تعلق مع اللہ۔ سارے تعلقات تو ہمارے بن گئے، اب ذرا توجہ ڈائیورٹ کرنا ہے، متوجہ ہونا ہے اللہ سے تعلق کے لیے کہ پروردگار سے ہمارا کتنا تعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تعلق کو مضبوط بنائے، یہاں بھی واعظت رکھے وہاں بھی واعظت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔